زینب رضی اللہ عنہا نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو میں ان کے ہاں گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے زرد رنگ ملی مخلوط یا کوئی اور خوشبو منگوائی، اس میں سے پہلے ایک بچی کو لگائی تاکہ ہاتھ پہ اس کی مقدار بہت کم ہو جائے، پھر اپنے رخساروں پر ہاتھ مل لیا، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے مگر خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ 2 یا 3 بار پوچھا گیا، ہر بار آپ یہی فرماتے نہیں، پھر فرمایا یہ تو صرف 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت پورا 1 سال گزارنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ زینب رضی اللہ عنہ سے پوچھا 1 سال گزارنے پر مینگنی پھینکنا کیا ہے؟ زینب نے جواب دیا جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا وہ ایک ڈربہ نما انتہائی تنگ جھونپڑی میں چلی جاتی، اپنے بدترین کپڑے پہن لیتی اور کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرتی تھی، حتیٰ کہ اسی حالت میں سال گزر جاتا، پھر اس کے پاس کوئی جانور گدھا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا تو وہ اسے اپنی شرمگاہ سے ملتی، کم ہی ہوتا کہ وہ کسی کو ملتی تو وہ زندہ رہتا، سخت تعفن اور جراثیم وغیرہ کی بنا پر بیمار ہو کر مر جاتا، پھر وہ باہر نکلتی تو اسے ایک مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے آگے یا پیچھے پھینکتی، پھر اس کے بعد خوشبو وغیرہ جو وہ چاہتی استعمال کرتی۔ حمید بن نافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ اپنی والدہ سے حدیث بیان کر رہی تھیں کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، انہیں اس کی آنکھ کے بارے میں بیماری لاحق ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے گھر کے بدترین حصے میں اپنے ٹاٹوں میں یا فرمایا اپنے بدترین ٹاٹوں میں اپنے گھر کے اندر سال بھر رہتی، اس کے بعد جب کوئی کتا گزرتا تو وہ ایک لد پھینکتی اور باہر نکلتی تو کیا اب 4 مہینے 10 دن صبر نہیں کر سکتی؟ حمید بن نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کر رہی تھیں، وہ دونوں یہ بتا رہی تھیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس میں سرما لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کوئی عورت پورا سال گزارنے پر لید پھینکا کرتی تھی، یہ تو صرف 4 مہینے اور 10 دن ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا ان دونوں سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یا فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ اب شوہر کے سوا کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے مگر خاوند پر اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، نہ وہ عصب کے خانہ دار کپڑے کے سوا کوئی رنگ ہوا کپڑا پہنے، نہ سرما لگائے مگر اس دوران میں جب حیض سے پاک ہو تو معمولی سی کس یا اظفار جیسی کوئی چیز استعمال کر لی، یہ دونوں خوشبوئیں نہیں صرف بدبو کو زائل کرنے والے بخور ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں مگر خاوند پر اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، نہ سرما لگائے، نہ خوشبو استعمال کرے اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور عورت کو اس کے طہر میں جب میں سے کوئی اپنے حیض سے غسل کر لے اجازت دی گئی کہ وہ تھوڑی سی قسط اور اظفار استعمال کر لے۔